अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है और ये वाक़या ऐसा है कि सुनकर यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। मुझे भी नहीं आया था। मैं आपको तमाम तफसीलात विद एविडेंस जब दिखाऊंगी और बताऊंगी तो आपको यकीनन समझ आएगी बात के हुआ क्या, बनी क्या, चक्कर क्या, किस्सा क्या। जिन्नात ने 5 साल की नन्ही सी बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। दिल थाम के सुनिए, पुलिस ने कातिल जिन्नात को गिरफ्तार कर लिया है। ये जिन्नात कौन थे, ये कहां से आए, बच्ची को चिमड़े किधर से लगे, कहां से वकुआ बना, क्या कत्ल का तरीका कार क्या था और क्यों किया ऐसा। ये वो सवालात हैं जो आप जानना चाहते हैं, इनके जवाबात। बड़ी हैरानकुन सी बात है कि गिरफ्तार और जिन्नात वो कैसे, वो भी आपको बताऊंगी। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये वाकया लाहौर में पेश आया है, ग्रीन टाउन के इलाका में। इशफाक हैं घर के सरबरा, और जो घर के सरबरा इशफाक हैं, इनकी बीबी का नाम है समीना। इनके टोटल 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम है कशफ और वो 8 साल की है। फिर फातिमा और उसकी उम्र 5 साल, और फिर उमैर, उसकी उम्र है 3 साल, यानी 2 बेटियां और 1 बेटा। इशफाक साहब रिक्शा चलाते थे और यही उनका जरिया माश है, और बड़ा लिमिटेड सा होता है, आपको पता है, रिक्शा विक्शा चलाना और फिर उससे पूरा करना बड़ा मुश्किल सा काम है, और आज के दौर में तो नामुमकिन हो चुका। मियाँ बीवी का रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा, रोज झगड़ा। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस झगड़े ने पूरे घर को खा लिया और ये घर टूट गया, तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो समीना चले गई यहाँ से और ये बच्चे अपने बाप के पास रहने लगे। बच्चे भी संभालने हैं, रिक्शा भी चलाना है, तो ये मुमकिन नहीं है। चूंकि रिक्शा तो चलाना होता था सारा सारा दिन, अब बच्चे कहाँ छोड़े, तो बड़ी परेशानी थी। कभी बच्चे किसी हमसाये को दे, कभी बच्चे किसी हमसाये को दे, और इस तरह से ये बड़ा ही तंग फिर रहा था, परेशान भी। बहुत से लोगों को कहता है रिश्ते के लिए, और फिर होता ये है कि इसका रिश्ता आता है, यानी एक खातून का रिश्ता इसको बताया जाता है। उस खातून का नाम है नाजिया। नाजिया एक डिवोर्स्ड खातून थी और नाजिया के 7 बच्चे भी थे, लेकिन वो 7 बच्चे अपने बाप के पास रहते थे और नाजिया अकेली रहती थी। नाजिया और ये दोनों आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के माजी हाल के मुतल्लिक जो जो जानना चाहते थे वो जाना। आखिरकार एक दूसरे से ये कहा कि ठीक है, मुझे तो एक्सेप्ट है, और फिर इनका निकाह हो गया। अब नाजिया ने सारी बातें तो की थी, लेकिन एक बात नहीं की, एक राज इससे शेयर नहीं किया, और वही राज सबसे बड़ा राज था जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था। राज क्या था? राज ये था कि जो नाजिया की तलाक हुई थी, वो तलाक इसकी एक वजह से हुई थी, और वो वजह था काला जादू। नाजिया तावीज धागे, जंतर मंतर, काला इलम, काला जादू, ये सब कुछ करती थी। इस पर आके शौहर ने बहुत मना किया कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ये बाज नहीं आई और फिर इस वजह से इनकी आपस में तलाक हो गई। शादी के कुछ देर के बाद शौहर को इसने बड़े तरीके के साथ, बड़े आराम आराम से हाथों में लिया। कहा, आप सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गर्मी से देखें हाल क्या हो गया, सेहत भी नहीं ठीक, और इंजन पर बैठना गर्मी के मौसम में आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, और फिर पैसे जो कमाए जाते हैं इस तरह से वो भी बड़े थोड़े से होते हैं। कहता, हाँ यही बात है। कहती, मैं बड़ी परेशान हूँ, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है। अब शौहर कहता है, क्या हल है आपके पास, आप बताएं। मेरे पास इस मसले का एक हल है, इस सारी सिचुएशन से जान भी छूट जाएगी और फिर पैसे भी हम इससे ज्यादा अच्छे कमा सकते हैं अगर आप मेरा साथ दें। शौहर ने कहा कि देखो, मैं साथ तुम्हारा क्यों ना दूंगा, मुझे क्या आराम अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या पैसे आते अच्छे नहीं लगते, चलो बताओ क्या हल है। कहती है कि मेरे पास एक ऐसा हुनर है कि मैं उस हुनर पर अगर काम करना शुरू करूं तो दिनों में नोट पे नोट छाप लूं, लाखों रुपया बना सकती हूँ, सिर्फ आपका साथ चाहिए। कहता, बताओ क्या हुनर है आपके पास, मैं फिर वो आपको साथ दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। कहती है, मेरे पास काला इलम है और मैं काला जादू जानती हूँ। मैंने जिन्नात को काबू कर रखा है और बहुत मेहनत की इस काम पर, लेकिन इससे मैंने पैसे नहीं बनाए। तो ऐसे है कि हम एक आस्ताना बना देते हैं, उस आस्ताने में बैठकर आप भी क्लाइंट्स लाना, मेरे भी बहुत जानने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे, हम लोगों के मसले हल करेंगे, और लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं।
کہتا ہے کہ کیا کیا چاہیے اس آستانے کے لیے مجھے بتا دو تاکہ میں چیزوں کو دیکھوں کہ ارینج ہو سکتی ہیں یا نہیں. اب آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ جو یہ شوہر ہے نا اس کا دوسرا یہ لالچی ہے. جو پہلا تھا وہ لالچی نہیں تھا, اس لیے اس نے فارغ کر دیا تھا کہ بھئی یہ کام نہ کرو یہاں پہ, پر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب کرتے کیا ہے, ایک آستانہ بنا لیتے ہیں. اس آستانے میں چھوٹی اور بڑی قسم کی چھریاں, گڈیاں, پٹولے, گڈے, گڑویاں, اگربتیاں, تیل, دیے, یہ سب کچھ رکھتے ہیں. بال, انسانی بال مردانہ, انسانی بال زنانہ, یہ سب کچھ رکھتے ہیں. اور پھر سوئیاں شوئیاں, کیل شیل یہ بھی رکھتے ہیں. اب وہ اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہ دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ اوئے پتہ نہیں کتنی کرنی والی ہے. اب اشفاق کیا کرتا تھا, اشفاق باہر جس کے پاس بھی جاتا آتا بیٹھتا بڑے طریقے سے کلائنٹس کو, کسٹمرز کو, لوگوں کو گھیرنے لگتا. میرے بیوی بڑی کرنے والی ہے, وہ جب سے آئی ہے نا میرے تو دن ہی بدل گئے. ہر کام کر دیتی, بس حامی بھر لے, حامی بھروانا کام ہے. کام 100% ہوتا ہے, میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ. جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ رابطہ کر لے, جس نے شوہر کو متی کرنا ہے وہ رابطہ کر لے, جس کا رشتہ نہیں ہوتا 100% گارنٹی سے رشتہ ہوگا, کسی کی طلاق کرانی ہے 100% ہوگی. اب ہوتا کیا ہے کہ بڑے طریقے سے یہ کسٹمرز کو اس طرح سے گھیرتا ہے, لوگوں کو گھیرتا ہے, لاتا ہے, وہ اس کے کام کرتی ہے. اور پھر ان کا جو آستانہ ہے, جو تعویذ دھاگے کرنے کی جگہ ہے, وہ خوب عوام کا رش لگتا ہے. پہلے بھی یہ ماضی میں کرتی رہی, وہ بھی کسٹمر جیسے جیسے ان کو پتہ لگا وہ ادھر آ جاتے تھے. اچھا اب کام جو ہے وہ اچھا خاصا چل رہا ہے. نازیہ پیرنی کرنی والی بن چکی ہے, اور پھر نہ صرف یہاں بلکہ پورے علاقے میں بڑی مشہور ہو جاتی ہے کہ اس کا کیا ہوا کام کبھی خراب نہیں ہوتا, ڈولتا نہیں ہے. جو حامی بھر لیتی ہے وہ کر کے دیتی ہے. ایک رات ہوا کیا, یہ نازیہ کرنی والی اپنے کمرے میں الگ سے جہاں پر بیٹھ کے تعویذ دھاگے کرتی تھی وہاں پر بیٹھ کے جنتر منتر کر رہی ہے. آوازیں بھی عجیب و غریب قسم کی نکل رہی ہیں. اس کی جو بیٹی ہے, سوتیلی بیٹی, وہ سائڈ پر دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے, عمر 5 سال ہے. اب وہ بچی جب آوازیں اور یہ حرکتیں اس ٹائپ کی اس کے کان میں پڑتی ہیں تو بچی کی آنکھ کھل گئی اور وہ نیند میں چلتی چلتی آ گئی اس کمرے میں جہاں پر یہ بیٹھی اپنا عمل کر رہی ہے. اب جو عمل یہ کر رہی تھی, یہ اس عمل کے دوران اس پر حاضری ہوئی بھی تھی. جب یہ بچی اس کمرے میں چلے گئی تو اس نے زور سے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا. بچی چونکہ بہت چھوٹی تھی اس نے چیخ ماری زور سے اور زمین پر گر گئی. باپ سویا ہوا کمرے سے اٹھ کر بھاگا ادھر کو کہ بچی کی چیخ کی آواز آئی ہے. جب آ کر دیکھا تو جناب منظر ہی اور تھا, بیٹی لہو لہان زمین پہ پڑی ہوئی ہے. اس سے بہت غصہ بھی آیا اور کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو یہ اپنے آپ کو وہاں پر یہ کہتی ہے کہ میرے پر حاضری ہوئی تھی, ابھی بھی حاضری ہے, بولو مت. ایکٹنگ کرنا شروع ہو گئی. اب اشفاق کیا کرتا ہے, سب سے پہلے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے, یہ بھی ساتھ جاتی ہے. پھر حاضری ختم ہو گئی اس کی, ہاسپٹل لے کر گئے, ڈاکٹرز کو چیک اپ کرایا اور ڈاکٹر نے سب سے پہلے پوچھا کیا ہوا بچی کو, کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد علاج شروع کیا. تو انہوں نے ڈاکٹروں کو یہ بتایا کہ بچی کھیلتے کھیلتے اس کو چکر آیا, یہ گری ہے اور گر کر اس کا سر پھٹ گیا. ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب ڈاکٹرز اس کے بعد تفصیل سے جب چیک اپ کرتے ہیں تو بچی کے سر پر جو زخم تھا جہاں سے پھٹا تھا اس کو دیکھا تو بڑا کلیئرلی یہ آئیڈیا ہو گیا کہ سر جو ہے وہ پھٹا نہیں ہے, پھاڑا گیا ہے, اس کو زوردار کوئی چیز ماری گئی ہے, زخم بتا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب تفصیل سے چیک کیا, دھڑکن بند, سانس بند, باہر آ کے ان کو بتایا کہ بچی فوت ہو گئی ہے. یہ نہ بتایا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے. اب اسی ہسپتال کی جو چوکی تھی وہاں کال کر دی اور پولیس کو بتایا کہ یہ گری نہیں ہے, سر پھٹا نہیں ہے, زوردار کوئی ڈنڈا شنڈا مارا ہے جس سے اس کا سر اس طرح سے پھٹا ہے اور یہی کاز آف ہے. MLC لکھ دیا گیا پیپرز کے اوپر. اب جناب پولیس نے والدین سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا بچی کو. اب ماں کیا کہہ رہی ہے, کھیلتے کھیلتے گر گئی, چکر آ گیا. باپ بھی یہی کہہ رہا ہے. پولیس کہتی ہے کہ گرتا بچہ ہے تو اس طرح نہ تھوڑی ہے, وہ تو پھر کافی ساری لگنی چاہیے تھی اور بھی کہیں. تو اس کا کوئی پراپر آنسر نہیں دے پاتے. پولیس کہتی ہے تھانے چلنا ہوگا تاکہ تفصیل سے چیزوں کو ہم ایک رپورٹ تیار کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, اوکے, یہ کیس ہے. اور پھر پولیس ان سے کاؤنٹر کوسچن, کبھی ایسے کبھی ویسے, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ سوال کرتی رہی اور یہ جواب نہ دے پائے. باڈی لینگویج چینج ہو چکی تھی اور پھر 2 سے 3 مرتبہ 5 مرتبہ الٹے سیدھے جواب دیے اور پھر اصل مدعے پہ آ گئے کہ ہم ہی نے تو کیا ہے. ماں نے یہ کہا کہ میں سوتیلی ماں ہے,
مجھ پر جنات کی حاضری ہوتی ہے. جنات کی حاضری ہوئی تھی, عمل کر رہی تھی میں, پورے علاقے کو پتا ہے کہ میرے پہ حاضری ہوتی. اس عمل میں یہ آئی ہے تو میرے اندر جو جن حاضر تھا نا, اس نے اس کے سر میں ڈنڈا مارا اور یہ مر گئی. میں نے نہیں مارا. اس کو گرفتار کرو جا کے. میں اس کو بلا بھی سکتی ہوں, حاضر کر سکتی ہوں. اب یہ باتیں پولیس نے جب سنی نا تو پولیس نے کہا وہ بھی حاضر ہوگا, تم بھی حاضر ہوگی, اور ایک پرچہ درج کر دیا گیا. لیکن اس پرچے سے پہلے باپ سے یہ پوچھا کہ اس کی حقیقی ماں کون ہے. جواب دیا کہ اس کی حقیقی ماں سمینہ ہے. وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ وہاں ہوتی ہے. نمبر لیا, اس کو بلایا اور پھر اس کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کیا گیا جس میں سمینہ یعنی کہ ماں بنی اپنی بیٹی کے قتل کی مدعیہ. دونوں میاں بیوی پولیس نے پکڑ کے بٹھا لیے, گرفتار کر لیے, کیونکہ ایک بالغ جرم بھی کر چکے تھے. پولیس گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے, وقوع شواہد معاملات, تو پھر گھر سے کیا ملتا ہے سنیے. سب سے پہلے آلے یعنی وہ ڈنڈا برآمد کیا. اس کے بعد گڈیاں, گڈے, پٹولے, مردانہ بال, زنانہ بال, اگربتیاں, دیے, گڑویاں, کچھ ہڈیاں سوکھی ہوئی بڑے سائز کی, یہ سب کچھ وہاں پر پڑا ہوا تھا جو پولیس کو مل گیا. یہ سب کچھ بھی مثل کا حصہ بنایا گیا, لکھا گیا اور قصہ ہوا ختم. جب ایک چیز الاؤ نہیں ہے, وہ حرام ہے, وہ غلط ہے, اور پھر انسان ٹھیکیدار بن کے یہ کہے کہ ہاں بھائی میں تو کروں گا, پھر کرنے والے کا حال آج برا ہو, کل ہو, 10 سال بعد ہو, دنیا میں ہو, آخرت میں ہو, یا جان نکلتے ہوئے ہو, ہوتا ہے. یہ چھوڑ دیجئے باتیں اور یقین کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا, بڑا کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیں, پچھلا شوہر فارغ, اولاد سے دور, بہت بڑا دکھ ہے اگر محسوس ہو تو. دوسرا شوہر حاصل, کچھ ہی مہینوں بعد جیل. یہ ملا تعویذ دھاگوں سے, اور یہی ملتا ہے. تعویذ دھاگی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا, وہ نیست و نابود ہوتا ہے, بھگتتا ہے, انسان کو نظر آتا ہے. بس آنکھیں ہونی چاہیے. تھینک یو.